اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ نیکی اور شرافت میں وہ بادشاہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس بادشاہ کو اللہ والوں سے بہت لگاؤ تھا۔ اس بادشاہ کی درویشوں سے دوستیاں تھیں، اور بادشاہ ان درویشوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور ان درویشوں کی صحبت کا اثر تھا کہ بادشاہ اپنی سلطنت کو اسلامی طریقے کے مطابق بڑے احسن انداز سے چلا رہا تھا۔ اور جیسا کہ دوستو اب جانتے ہیں کہ ہر شخص میں برائیاں بھی پائی جاتی ہیں، اس بادشاہ میں ویسے تو بہت سی خصوصیات تھیں، لیکن ایک بری عادت اس بادشاہ کو یہ تھی کہ یہ بادشاہ حسین عورتوں کا دیوانہ تھا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری حسن تھا، اور جہاں بھی وہ حسین لڑکی دیکھتا وہ چاہتا کہ یہ میرے دربار میں آ جائے۔ ویسے تو اس بادشاہ کے بہت سے اللہ والوں سے تعلقات تھے، لیکن ایک درویش ایسا بھی تھا جس کی بادشاہ سے انتہائی گہری دوستی تھی۔ بادشاہ اپنے ہر معاملے میں اس درویش سے مشورے لیتا، اور اکثر اس کے مشوروں پر عمل کر کے بادشاہ کامیاب بھی ہوتا تھا۔ یہ درویش بادشاہ کو اکثر یہ بات سمجھاتا تھا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو آپ اسلامی طریقے کے مطابق باقاعدہ اس سے نکاح کریں اور اسے اپنے لیے محرم بنا لیں۔ بغیر نکاح کے اگر آپ کسی لڑکی کو اپنے محل میں لے آتے ہیں اور پھر آپ اس پر بری نظر رکھتے ہیں تو یہ انتہائی گھٹیا اور گھنونا کام ہے، اور اسلامی شریعت میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن بادشاہ اکثر اس درویش کی باتوں کو ٹال دیتا تھا، لیکن یہ درویش بھی یہ سوچ کر ثابت قدم رہا، آج نہیں تو کل میں اس بادشاہ کو راہ ہدایت پہ ضرور لاؤں گا۔ آخر صحبت کا اثر ہوتا ہے، جو بھی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے ایک نہ ایک دن وہ بھی ضرور نیک ہو جاتا ہے۔ اور غالباً حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر کسی انسان کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ انسان کے مزاج بالکل اپنے دوستوں کی طرح ہوتے ہیں۔ خیر، وہ بادشاہ یوں ہی اپنی سلطنت چلاتا رہا، اور یہ درویش بھی مستقل مزاجی سے اور بڑے تحمل سے اس بادشاہ کو نصیحت کرتا رہا، اور اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں اپنے اس بادشاہ کو راہ ہدایت پہ ضرور لے کر آؤں گا۔ ایک دن یوں ہوا کہ یہ درویش اور بادشاہ جنگل میں شکار پر گئے۔ کافی دیر جنگل میں بھٹکنے کے بعد انہیں کوئی شکار نہ ملا۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ اگر میں خالی ہاتھ واپس جاؤں گا تو یہ میرے لیے شرم کی بات ہے کہ ملک کا بادشاہ جنگل میں شکار کرنے گیا اور خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ اس نے سوچا چاہے رات ہی کیوں نہ ہو جائے، میں شکار ضرور تلاش کروں گا، اور اسی سوچ کے ساتھ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو واپس محل میں بھیج دیا اور خود اس درویش کے ساتھ جنگل میں آگے چلا گیا۔ کافی دیر جنگل میں چلنے کے بعد اب بادشاہ کو پیاس لگ گئی تھی، اور بادشاہ نے درویش سے کہا، میاں کہیں سے پانی کا بندوبست کرو، اب تو پیاس سے میری جان جاتی ہے۔ یہ درویش کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے کہ جنگل میں تھوڑی دور آگے ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا بہترین چشمہ ہے۔ اگر آپ اس چشمے تک آنا پسند کریں تو ہم دونوں وہیں سے پانی پی لیں گے، اور اگر آپ کچھ دیر آرام کرنا چاہیں تو میں جا کر آپ کے لیے پانی لے آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، تم جاؤ، ہم یہیں آرام کریں گے، تم میرے لیے بھی پانی لیتے آنا اور خود بھی وہیں سے پانی پی لینا۔ یہ درویش جنگل میں آگے چلا گیا اور بادشاہ وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد درویش اس ندی پر پہنچ گیا جہاں سے تازہ پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ درویش نے وہاں سے خود بھی پانی پیا اور ایک مشکیزے میں
بادشاہ کے لیے پانی لے کر آ رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر وہاں پڑی ہوئی ایک خوبصورت پتھر کی مورت پر پڑی۔ یہ مورتی انتہائی خوبصورت تھی۔ تراشنے والے نے خوب دل لگا کر اس کو تراشا تھا اور اس کو کیا رنگ دیے تھے، جو بھی اس کو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ واقعتاً اس مورت سے اس کے کاریگر کی کاریگری اور ہنرمندی چھلکتی تھی۔ یہ درویش سوچنے لگا کہ اگر بادشاہ ادھر آ نکلا اور اس کی نظر اس مورت پر پڑی، وہ تو پہلے ہی حسن کا شیدائی ہے، اتنی خوبصورت مورتی دیکھ کر وہ ضرور ضد کرے گا کہ اس مورتی کو ہمارے محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہی سوچ کر اس درویش نے کچھ جھاڑیاں ایک جگہ سے اکٹھی کیں اور اس مورتی کے اوپر ڈال کر اسے چھپا دیا، اور یہ درویش پانی لے کر واپس بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پانی پیا۔ پانی انتہائی میٹھا اور شفاف تھا۔ بادشاہ پانی پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پانی پینے کے بعد بادشاہ سوچنے لگا، اس ندی کا پانی میں نے آج تک پہلے تو کبھی نہیں پیا، مجھے بھی ضرور اس ندی کی سیر کرنی چاہیے جس کا پانی اتنا شفاف اور میٹھا ہے۔ وہ جگہ کتنی خوبصورت اور دلکش ہوگی۔ بس اسی سوچ کے ساتھ بادشاہ اس درویش سے کہنے لگا، ہم اس ندی کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی یہ ندی دکھاؤ کہ یہ ندی کہاں موجود ہے۔ درویش اس بادشاہ کو لے کر اس ندی پر آ گیا۔ جب بادشاہ نے ندی دیکھی تو حیران رہ گیا۔ انتہائی خوبصورت اور دلکش منظر تھا۔ پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ بادشاہ کافی دیر تک اس منظر سے لطف اندوز ہوتا رہا، اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ بادشاہ کی نظر ان جھاڑیوں پر بھی پڑ گئی جن میں وہ خوبصورت پتھر کی مورتی چھپی ہوئی تھی۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ ان جھاڑیوں کے نیچے کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ اس مورتی کی طرف بڑھ گیا، اور اس نے جب وہاں سے جھاڑیاں اٹھائیں تو نیچے سے وہی خوبصورت مورتی سامنے آ گئی۔ یہ بادشاہ اس مورتی کی تراش اور اس کی کاریگری دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ یہ سوچنے لگا، اس قدر کاریگری کا اعلیٰ نمونہ ہمارے دربار میں ضرور ہونا چاہیے، اور اس نے اس درویش کو کہا، ہم اسے اپنے دربار میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ درویش کہنے لگا، حضور، ایک بت کو اپنے دربار میں رکھنا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اور شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اس کام کی ضد نہ کریں۔ لیکن شاہی مزاج تھا، اپنی پسند کی ہر چیز فوراً حاصل کرنے کی عادت تھی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میاں، اگر تم میری مدد نہیں کرتے تو نہ کرو، میں خود اس مورتی کو اٹھا کر اپنے دربار میں لے جاؤں گا۔ یہی کہہ کر اس بادشاہ نے اس پتھر کی مورت کو اٹھایا، لیکن جیسے ہی اس پتھر کی مورت کو بادشاہ نے زمین سے اوپر اٹھایا تو اچانک تیز آندھی چلنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف دھواں چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کی سمجھ میں کچھ آتا، اس دھوئیں میں سے ایک گرجدار آواز آئی، تم نے ہماری مورتی کو اٹھا کر اچھا نہیں کیا، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ بادشاہ نے جیسے ہی آواز کی سمت دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک ہیبت ناک جن کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ کہتا، وہ درویش جو بادشاہ کے پاس ہی کھڑا تھا بڑے تحمل سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور آخر تم نے یہ پتھر کی مورت یہاں سب کے سامنے کیوں رکھی تھی؟ جس کی بھی اس پر نظر پڑتی وہ اسے اٹھا لیتا، آخر یہ ہے ہی اتنی خوبصورت۔ ایک بار پھر گرجدار آواز آئی، میں کون ہوں اس سے تمہیں کیا مطلب؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ کسی اور کی ملکیت اس کی اجازت کے بغیر حاصل کرنا ایک جرم ہے، اور تم لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے اور تمہیں اس جرم کی سزا ملے گی۔ یہ درویش پھر پوچھنے لگا، اچھا تو یہ تمہاری ملکیت تھی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ پتھر کی مورت تمہاری ملکیت ہے؟ ادھر سے پھر ایک زوردار آواز آئی، تم کیسے اس کے مالک بن گئے؟ تبھی یہ درویش کہنے لگا،
اگر تمہیں یقین نہیں آتا کہ ہم ہی اس کے مالک ہیں تو آؤ اسی پتھر کی مورت سے پوچھ لیتے ہیں کہ آخر یہ کس کی ملکیت میں ہے۔ ایک بار پھر زوردار آواز فضا میں گونجنے لگی، اے آدم ذات، تم نے مجھے بے وقوف سمجھا ہے؟ کبھی پتھر بھی بولتے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ پتھر خود بول کر بتائے کہ ہم کس کے ہیں۔ یہ درویش مسکرا کر کہنے لگا، اچھا تو پھر تم دیکھو۔ اس درویش نے اسی چشمے کے پانی سے وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ کے حضور سجدے میں جا کر دعا کرنے لگا، یا اللہ، ہماری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تو قادر ذات ہے، تو چاہے تو بے زبانوں کو زبان دے دے، یا اللہ تو ہماری لاج رکھ لے۔ کافی دیر تک یہ بزرگ یہی دعا کرتا رہا اور ادھر یہ بادشاہ یہ سب واقعہ دیکھ کر حیران و پریشان کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ درویش سجدے سے اٹھا اور اس پتھر کی مورت سے کہنے لگا، اب تو ہی بول کے بتا کہ تو کس کی ملکیت ہے۔ تبھی اس پتھر سے آواز آنے لگی، اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ نہ میں آپ کی ہوں اور نہ ہی اس جن ذات کی۔ یہ سب جھوٹے دعوے ہیں کہ فلاں چیز میری ہے، فلاں میری ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مستقل طور پر کوئی بھی چیز کسی انسان کی ملکیت میں نہیں ہوتی۔ تم سے پہلے ہزاروں آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ پتھر کی مورت اس کی ہے۔ آج دیکھو وہ یہ دعویٰ کرتے کرتے مر گئے ہیں، اور سچ تو یہی ہے کہ ایک دن تمہارا بھی نام و نشان نہیں ہوگا اور کئی دوسرے لوگ آ جائیں گے جو ہم پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کریں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ بس ادھر سے اس پتھر سے آواز آنا بند ہوئی، ادھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں چھٹ گیا اور بادشاہ اور درویش نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بادشاہ ابھی بھی حیران و پریشان کھڑا تھا اور یہ درویش سے پوچھنے لگا، اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی پتھر بولا ہو، آخر یہ کیسے ہوا ہے؟ تو یہ درویش کہنے لگا، سنو بادشاہ سلامت، وہ اللہ کی ذات انتہائی قادر اور غفور الرحیم ذات ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی رحمت کے سبب ہم جیسے عاجز انسانوں کو مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور ہمیشہ کے لیے اس کی طرف لوٹ آئیں۔ اب بھی وقت ہے بادشاہ سلامت، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنی بری عادات سے توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا خدا ہے۔ اب کی بار درویش کی باتیں سن کر اور اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھ کر بادشاہ کو سمجھ میں آ چکا تھا اور بادشاہ نے وہیں کھڑے ہو کر اپنی ہر بری عادت سے توبہ کر لی اور ہمیشہ کے لیے عہد کیا کہ وہ آج کے بعد کبھی کسی غیر محرم لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔